انہوں نے کہ یار دسو سانو مدینے دے اندر کی اور ناؤ بلا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ مار کے مٹی ہو گئے نبی دی ذات کو اس طرح سمجھتے ہیں لیکن اسی کہتے ہیں کہ یار پوچھنا مدینے دے اندر کی ہے اسی اہل ذوق ہاں قرآن اسی بھی پڑھنے والے ہاں حدیث اسی بھی پڑھنے والے ہاں تاریخ اسی بھی پڑھی ہے پوچھنا مدینے دے اندر کی ہے میں کہتی ہے مدینے دے اندر اگر دنوں میں لگتا تانوں ارے صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں عمر کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں تو کہنا مدینے کی ہے عثمان کی صحابت ہے مدینے کی گلی میں علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں تو کہنا مدینے کی ہے میں کیا بے سہارے کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں بے یاروں کا یارا ہے مدینے کی گلی میں حسین ہمارا ہے مدینے کی گلی میں ارے ایک نیم کا پردہ ہے اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں ایک نیم کا پردہ ہے اگر اٹھ جائے نا تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں گال سے ختم نہیں ہوتی اور میں کیا فرق بتاؤں حبیب و قریب میں سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی نیم میں یہ جو نیم مشری کی گلی ڈول رہا ہے قسم کا خدا سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے کہ او مدینہ منورہ ہے کہ جتے 70,000 فرشتے صبح نو نازل ہوندے نے تے 70,000 فرشتے رات نو نازل ہوندے نے میں نے دوستوں کنیاں انوار و تجلیات نے مدینے دے اندر تو کہنا مدینے دے اندر کی ہے میں کہ تم مدینے کی گل کرنا سن ذرا پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ ایسی چیز ہے مدینہ ایسا شہر ہے کہ جن کے بارے میرے جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا مدینے کے لوگوں کی طرف برا ارادہ کر کے جاوے انہاں دے ظلم کرنے واسطے جاوے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم دے اندر اس طرح ڈالے گا کہ جس طرح نمک نو پانی دے اندر ڈالیے اور اونوں بھلا دیے نمک دا پتہ نہیں چلدا اللہ فرماتے جڑا مدینے دے لوکاں ول میری اکھ کر کے ویکھے گا نا اور اللہ تعالیٰ اس طرح جہنم دے اندر ڈالے گا کہ وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا کرے گا ہاں جی اور کہتے ہیں مدینے دے اندر کی ہے دوسری حدیث پاک سنو دوسری حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ دے اوتے دے رستے دے اوتے فرمایا مدینہ منورہ دے جڑے رستے نا جتنے بھی رستے نے آنے جانے والے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ شریف دے ہر رستے دے اوتے اللہ تعالی نے فرشتے پیدا فرما کے تے نازل فرمائے نے جڑا بھی مدینہ منورہ جاتا ہے وہ فرشتے اللہ دی رحمت دے نال انہوں کو خوشامدید کہتے ہیں تو کہتے مدینے کی ہے میں کہ تیجی حدیث مبارکہ سن احیان العلوم دے اندر یہ موجود فرمایا کہ جڑا بندہ مدینہ منورہ جاتا ہے اور مدینہ منورہ جان تو بعد کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو ایتھے بیٹھ کے نیکی کرے گا انہیں ایک اجر ملے گا زیادہ سے زیادہ 10 گنا اجر مل جائے گا فرمایا وہ مدینہ ایسا شہر ہے اگر ایتھے نیکی کریے ایک نیکی ملتی ہے اوتھے اگر ایک نیکی کریے اللہ سبحانہ و تعالی مدینہ منورہ دے صدقے اس مٹی دے صدقے تیرے میرے مصطفیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ایک نیکی دے بدلے 11,000 نیکی اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور جڑا روزے دے دنوں دے اندر جا کے نیکیاں کرتا ہے اوندا پھر 10 گنا نہیں لاکھ نہیں 10 لاکھ نہیں بلکہ اللہ رمضان مبارک کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جا کے ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالی لا تعداد بے شمار دے فضائل عطا فرماتا ہے بے شمار دی نیکیاں عطا فرماتا ہے اے عام مدینے دے اندر ہن اسی دیکھنا ہے کہ مدینے دے نال سانوں کس طرح دا پیار کرنا چاہیے کیونکہ میرا اج دا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی سرزمین شہر مدینہ ایک 10 سال دا بچہ رو رہا ہے اور رو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہے جس وقت آپ گئے پوچھا اے بچے تو کیوں کر رونا ہے جس وقت انہوں نے دسیا کہ حضور میں 3 دن ہو گئے میں کھانا نہیں رچ کے کھاتا بڑی بھوک لگی ہے آپ فرمان لگے پھر بیٹا اپنے گھر جاؤ اپنی والدہ کو تمہیں کھانا بنا کے دینا اپنے بابا کو وہ بچہ رو کے کہنے لگا کہ حضور اگر میرا کوئی ہوتا تو میں گھر اس وقت موجود ہوتا لیکن میرا کوئی ہے نہیں اس وجہ تو میں مدینے والے تاجدار کے در پہ آیا بیٹھا ہوں جس وقت کسی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے سنیا آپ اس بچے کو لے گئے جا کے کھانا کھلانا شروع کیا بچہ کھانا کھا رہے ہیں کہ کسی جماعت علی شاہ کا فرمان لگے کہ بیٹے تمہیں پتہ میں کون کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آپ فرمان لگے کہ میں پاکستان کے اندر آیا
بچہ میں دار کا آنا حضور کے غلاموں جس وقت وہ بچے نے گل سنی نا وہ بچے جڑا کھانا کھا رہا ہے اس نے لقمہ اپنا اوتھے رکھ لیا جس وقت کھانا رکھیا اور پیر صاحب نے بازو پکڑ کے مدینہ منورہ دے نام سامنے لے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضور تسی کہندے ہو کہ مینوں ماں باپ بھی لب جان گے کیا لب جان گے پیر صاحب فرماندے نے ہاں لب جان گے حضور کا وہ بچہ بول کے کہنے لگا پیر صاحب جی تسی کہندے ہو مینوں بڑا پیار نہیں ملے گا آپ فرماندے نے ہاں ہاں تینوں پیار نہیں ملے گا وہ بچہ کہنے لگا مینوں تسی کھان واسطے چیزاں بھی دیو گے پیر صاحب فرماندے نے تینوں ہر چیز عطا کراں گا آو میرے نال ذرا پاکستان چل وہ جس وقت بچے نے گلاں سنیاں نے وہ بچہ بول کے کہنے لگا بابا جی میں تھوڑی گل من لینا وا اوتے ہر چیز موجود ہوے گی مینوں ماں دا پیار بھی ملے گا مینوں پیو دا پیار بھی ملے گا مینوں بہن دے بھراواں دا بھی پیار ملے گا مینوں رہن واسطے چھت بھی مل جاوے گی ہر چیز مینوں میسر ہو جاوے گی لیکن بابا جی میں تھوڑے سامنے ایک سوال کراں گا کیا اوتھے امت خضرا بھی ہوے گا بابا جی اوتھے امت خضرا بھی ہوے گا جس وقت پیر سے جناب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بچے کی گل سنی آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے آپ کہنے لگے نا نا بیٹا اوتھے موجود نہیں یہ دنیا دے کسے کونے تے بھی موجود نہیں ایتھے بس ایتھے ہی موجود ہے اس وجہ تے میں بھی ایتھے آیا ہاں وہ بچہ بول کے کہنے لگا بابا جی پھر جاؤ چلے جاؤ اپنے پاکستان کو اپنے کول رکھو نہ مینوں ماں دا پیار چاہیے نہ مینوں باپ دا پیار چاہیے نہ بہن دے بھراواں دے پیار دے بغیر تے رہ سکنا وا میں کھانے تو بغیر بھی رہ سکنا وا میں ہر چیز تو بغیر رہ سکنا وا لیکن غربت خضرا تو بغیر نہیں رہ سکتا غربت خضرا تو بغیر نہیں رہ سکتا حضور کا غلام جڑا عاشق ہوتا ہے نا عاشق جڑا مصطفیٰ دے نال جدی لگن ہوندی اون دی کوشش پتہ ہی نہیں ہوندی چاہے میرا مال ہے وہ بھی رسول اللہ دی ذات پر قربان ہو جائے میری اولاد ہے کہ وہ بھی آقا دی جان پر قربان ہو جائے میری ہر چیز رسول اللہ دی ذات پر قربان ہو جائے بلکہ میں خود آقا دی ذات پر قربان ہو جاواں ساڈے عاشقاں دا یہی تقاضا ہے کہ کیا پیش کرو جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضور اکرم مدینہ منورہ کیسی سرزمین ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنو ذرا کہ کتنا پیار کرتے ہیں مدینے دی اہمیت کی انہاں دی نظراں دے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنو آپ کا عشق کتنا سی مدینے دے نال سنو ایک دفعہ سے نے گھوڑے ہبا کیتے یعنی کہ گفٹ کیتے آپ کو کہ اے میں تانوں تحفے دے اندر اے گھوڑے دے رہا ہوں جس وقت ملے آپ نے کی کیتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت امام صاحب ہوئے انہوں نے بلایا اور بلا کے کیا کہ اے جتنے بھی گھوڑے میرے پر آئے ہیں مانو بتا یہ سارا تانوں میں دیتا مدرسے دے واسطے تسی اینو لے جاؤ اور مدرسے دے بچیاں دے واسطے انہوں استعمال کرو جس وقت انہوں نے گل کہی امام شافعی کو کہنے لگے کہ حضور تسی ایویں کرو کہ دے وچوں ایک کسی بھی گھوڑا رکھ لو تاکہ تسی اپنی آن جان دی سواری دے واسطے رکھ لو امام مالک پتہ کیوں فرماندے نے آپ فرماندے نے میں اج تک کسی چیز کی مدینے کے اندر سواری نہیں کی تھی پوچھا حضور نے واسطے کیوں نہیں کی تھی امام مالک قربان جواب دے رہے آپ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ تو کبھی سواری نہیں
کی ہے آپ فرماتے ہیں میری اوقات کوئی نہیں میں اس وجہ کو گلیاں دے اندر نہیں چلدا کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں سونیاں گلیاں دے اندر چلدا رہیا ہے اے امام مالک دا عشق دا تقاضا کردا ہے کہ اے امام مالک اس جگہ تے تیرا قدم نہ آوے جتھے رسول اللہ دے قدم آئے سنو ادب مصطفیٰ تے دور رہ کے پھر علامہ اقبال نے بولیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جن دی پاک بارگاہ دے اندر اسیں حاضر ہوئے اور ساڈا دل بھی اونچی آواز نال دھڑک دے تے مصطفیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر ذاتی ہو جاتی ہے اے نام دی بارگاہ حضور دے غلامو آقا دی بارگاہ سنو امام مالک دا عشق اور آپ امام مالک نے جتنی بھی زندگی گزاری مدینے دے اندر گزاری آپ کبھی مدینے تو باہر نہیں گئے پوچھا کیوں کہ اے نہ ہوگا کہ میں مدینے